أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون گزشتہ جمعہ پر میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بعض اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، بعض جلسے ہو رہے ہیں، اور ان سب کی خواہش ہے کہ ہمارا نام بھی جمعے میں اگر سنا دیا جائے تو سب دنیا کو پتہ لگے کہ ہم بھی ایک دینی مصروفیت میں اس وقت مشغول ہیں، ہمارے لیے بھی دعائیں ہوں گی۔ یعنی ایک نیت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ناموں کو شامل کرنا چاہتے تھے، مگر بہت سے نام تو وقت پر پہنچ گئے، کئی ایسے بھی تھے جو میں جمعے کے بعد واپس گیا ہوں تو وہاں فیکس آئی پڑی تھیں، اس لیے ان کی خواہش کے احترام میں پہلے میں ان کے نام لیتا ہوں۔ ہماری عمومی دعائیں تو ان کو پہنچ ہی چکی ہوں گی جو ان سب کی دیکھی گئی تھیں، لیکن اب صرف رسماً ان کا نام لینا باقی ہے۔ کچھ ایسے اجتماعات ہیں جو آج شروع ہو رہے ہیں یا اس وقت جاری ہیں، پہلے سے کچھ دن تک جاری رہیں گے۔ جو نام لینے سے رہ گئے تھے ان میں ایک مجلس خدام الاحمدیہ ضلع جہلم کا سالانہ اجتماع ہے جو 30 ستمبر سے 1 اکتوبر تک منعقد ہوا۔ اس مجلس میں بہت سی ایسی مجالس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کام کی صلاحیتیں بخشی ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا وہ تعلق نہیں جو مومنانہ اخوت کے نتیجے میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ان کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ لمبے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، 1000 دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، مختلف لوگ گئے، لیکن ان کا حال وہی ہے کہ سرپنچ کا یا کہا یا پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ وہیں رہے گا، وہاں سے نہیں لے گا، جہاں لگ گیا پرنالہ وہیں لگا رہے گا۔ اب اس پرنالے سے رحمت کا پانی بھی برس سکتا ہے اور عذاب کا پانی بھی برس سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اگر پرنالہ نہیں بدلنا تو پانی تو بدلیں، خدا کے غضب کا پانی تو نہ قبول کریں اس سے، مگر وہ پتہ نہیں کون سی زبان استعمال ہوگی کہ وہ سمجھیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کا تعلق قائم کریں گے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں اور دوسرے کی وجہ سے ساری شرارت ہو رہی ہے، اور شکایت بازی کا سلسلہ جو لامتناہی چل سچل ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو ان کے حوالے سے میں جہلم کی جماعتوں کو بھی، جماعت کو عموماً بھی، اور باقی سب مجالس کو اور جماعتوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اجتماعات تو جامعیت کا نمونہ کا نشان ہوتے ہیں، اکٹھا کرنے کا
کی ایک مثال ہوتے ہیں. اگر اکٹھے ہوں اور دل ایک دوسرے سے دور ہوں تو ایسے اکٹھا ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ جہاں دل نہ ملے ہوں وہاں کی جمعیت اکٹھا کرنے کی بجائے تفریق کا موجب بنا کرتی ہے. بس ایسے لوگ جن کے دل نہ ملے ہوں وہ جتنا اکٹھے ہوں گے اور دشمنیاں بڑھیں گی اور ایک دوسرے پر اعتراض کے مواقع ہاتھ آئیں گے کہ دیکھ لو جی فلاں عہدیدار ہے اس نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا, ہمارے آدمی کو ووٹ نہیں ملے, وہ ہوتا تو یوں ہوتا. 100 قسم کے شیطان کے وسوسے ہیں جو پھر دل میں راپ آ جاتے ہیں. تو اجتماع تفریق کا نشان بن جاتا ہے. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں اور بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دن اکٹھے ہونے کے ہیں. ہم نے خود ہی اکٹھے نہیں ہونا, تمام جہان کو اکٹھے کرنا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا کمینی باتیں زیب نہیں دیتی. اگر بعد میں آؤ گے تو پھر خدا تم سے دوسرا سلوک کرے گا. پھر بندے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ایک طرف رہ جاتا ہے. نظام جماعت پھر کار فرما نہیں رہے گا. پھر اللہ کا نظام اوپر کا جو ہے, نظام سے اوپر ایک غالب نظام جو ہے وہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. تقویٰ کے ساتھ اپنے بغض اور کینے سب ختم کریں اور مومنانہ عقیدت کے ساتھ ایک جان ہو جائیں, تاکہ سارے جہان پر جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں کچھ اس کی بوندیں جیلم محمود آباد وغیرہ پہ بھی پڑ جائیں. کیا نقصان ہے؟ آسٹریلیا نے 2 اکتوبر سے 4 اکتوبر تک تربیتی کلاس منعقد کی تھی. ان کا نام بھی پڑھنے سے رہ گیا تھا. آج خدا کے فضل سے مجلس انصار اللہ, مجلس خدام الاحمدیہ, مجلس اطفال الاحمدیہ چنتا کنٹا صوبہ آندھرا پردیش کے اجتماعات ہو رہے ہیں. اچھی مخلص جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد جلد ترقی کر رہی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتماعات ان کو ترقیات کے نئے دور میں داخل کر دیں گے. جماعت احمدیہ ناروے کا 11واں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے 10 اکتوبر سے. جماعت احمدیہ ناروے کے متعلق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نارتھ کیپ میں مسجد بنانے کی حامی بھری تھی اور ان کے سپرد میں نے یہ کام کیا تھا کہ چندوں کی اپیل سے پہلے وہاں زمین لیں اور جماعت قائم کریں. پھر ساری دنیا سے چندوں کی اپیل کی جائے گی اور آپ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. یہ خوشخبری انہوں نے بھیجی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہاں کمیون نے باقاعدہ فیصلہ کر کے ایک نہایت ہی عمدہ باموقع اوپر کی زمین جو ایک خوبصورت پہاڑی چوٹی پر واقع ہے اور 1 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہے, وہ جماعت احمدیہ کو مسجد کے لیے تحفتاً پیش کر دی ہے. کوئی پیسہ وصول نہیں کیا ہے نہیں. اور دوسرا کام کرنے کے لیے اب ان کا وفد وہاں گیا ہے یا جانے والا ہے جو تبلیغ کر کے وہاں جماعت قائم کرے گا. جب یہ دونوں شرطیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی چندہ کی عام تحریک بھی کر دی جائے گی. اس سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ جو قافلہ تھا انہوں نے 1000 پاؤنڈ کا وعدہ تحریک سے پہلے ہی کر دیا تھا. اس میں میں نے بھی اپنا شامل کر لیا. ہمارے قافلے کے 2000 پاؤنڈ کا وعدہ اور کچھ اس خطبے کے نتیجے میں از خود دوست وعدہ بھی لکھوا گئے یا رقم ادا کر دی. تو بہرحال عام تحریک جب ہوگی, جب میں نے بتایا ہے کہ وہاں انشاءاللہ تعالی جماعت بھی کچھ قائم ہو جائے گی اور مسجد کے کام کا آغاز ہو جائے گا. میرے سے جماعت احمدیہ ناروے اللہ کے فضل سے بڑی مستعد ہو رہی ہے اور اندرونی تفرقے جو کچھ تھے مٹ رہے ہیں. ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ غیر معمولی ترقیات عطا فرمائے. جماعت مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کی 4تھی مجلس شورا کل 9 اکتوبر سے شروع ہو رہی ہے. خدام الاحمدیہ جرمنی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یعنی بہت جلد ترقی کر رہی ہے اور بڑے بلند پایا منصوبے بنا رہی ہے اور ہمتیں خدا کے فضل سے جوان ہیں. میں نے پہلے جماعت پاکستان کو بار بار یہ نصیحت کی تھی کہ چندوں میں جرمنی آگے نکلنے والا ہے تو ہوش کرو, نکلنے نہ دینا. لیکن نکل گیا. اب میں خدام الاحمدیہ کی طرف سے سب دنیا کو نوٹس دے رہا ہوں کہ جرمنی کی خدام الاحمدیہ اس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر باقی مجالس سے خدام الاحمدیہ نے ہوش نہ کی تو ان کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی. ان کا تبلیغی منصوبہ اتنا عظیم الشان ہے
کہ اس 2000 سال کا 2000واں سال جب شروع ہوگا اس سال کے لیے انہوں نے 1 لاکھ بیتوں کا وعدہ لکھوایا ہے. اب بظاہر لگتا ہے یہ پاگلوں والا خیال ہے، اتنی بڑی جماعت تعداد میں یورپ میں احمدی بنانا، یا اس سال تک لکھوایا ہے، ہو سکتا ہے یہ لکھوایا ہو. یہ ناممکن ہے. لیکن جو عالمی بیعت تھی وہ کب ممکن تھی؟ جرمنی میں جو 1000 سے اوپر تقریباً 1500 کے قریب یورپین احمدی ہوئے، یہ کون سا ممکن دکھائی دیتا تھا؟ تو اب ہم ممکنات کی دنیا سے ناممکنات کی دنیا میں جا چکے ہیں. وہ دنیا جہاں دعا اور اللہ کی تقدیر دعا کو قبول کر کے غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے. اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو یہ ناممکن باتیں انشاءاللہ دعا کے زور سے ہوں گی. اور جماعت جرمنی کو بھی میں متوجہ کرتا ہوں، خدا ملندیہ جرمنی کو خصوصیت سے، کہ اب تک جو کامیابیاں ہیں ان میں اگر آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ آپ کے زور بازو اچھے منصوبوں کے نتیجے میں ہیں تو برکتیں ہاتھ سے جاتی رہیں گی. جتنی بڑی کامیابیاں ہوں اتنا سر جھکنا چاہیے اور یقین رکھیں کہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہمیں جو توفیق بخشتا ہے خدا وہ بھی اس کا فضل ہی ہے. جو اچھے خیال سجھاتا ہے یہ بھی اس کا فضل ہی ہے، ورنہ انسان لاکھ زور مارے اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا. بس دعا کریں اور یقین رکھیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بلند منصوبوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے گا اور باقی دنیا کے لیے بھی آپ نمونہ بنیں گے. گزشتہ جمعے پر میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ خالق کی اپنی تخلیق پر ایک چھاپ ہوتی ہے، اور خالق کا حسن اس کی تخلیق میں ضرور جلوہ گر ہوتا ہے. اس ضمن میں ایک اور شبہ یا وہم ہے جس کا ازالہ ضروری ہے. جب ہم خدا تعالیٰ کی کائنات پر نظر کرتے ہیں تو بعض بہت ہی بھیانک اور بدصورت چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. ایسے ایسے خوفناک شکلوں کے جانور ہیں جن کو بچے دیکھیں تو ان کی ڈر سے نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ایسی مخلوقات ہیں جو اس سے پہلے زمین میں دفن ہو گئیں، ان کو جب انہوں نے دوبارہ اجالا ہے موت سے، یعنی ان کے پنجروں کو دیکھ کر ان کے دبے ہوئے ڈھانچوں سے انہوں نے ان کی اثر نو تخلیق کی کوشش کی ہے، تو بڑے بڑے بھیانک جسم سامنے آئے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خالق کی چھاپ میں یہ بدصورتی کیسے ہو گئی؟ میں اب اسی مثال کی طرف آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں جو میں نے ایک مصور کی تصویر کے ساتھ مصور کے حسن کی نسبت کی صورت میں بیان کی تھی. ہر مصور کو اپنی تصویر سے ایک نسبت ہوتی ہے، اور وہ حسن کی نسبت ہے جو مصور میں پایا جاتا ہے. لیکن تصویریں سارے حسن کی تو نہیں بنائی جاتی. تصویریں بعض دفعہ بڑی بڑی خوفناک اور بھیانک بنائی جاتی ہیں، اور بعض مصنف ایسے ایسے خوفناک کیریکٹر اور کردار وہ اپنے قلم سے اچھالتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو کر دیکھتا ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود محبت کی نظر سے نہیں بلکہ بعض دفعہ خوف کی نظر سے، بعض دفعہ نفرت کی نظر سے. پھر وہ مضمون کہاں گیا کہ ہر مصنف کو اپنی تصنیف سے نسبت ہے، ہر مصور کو ایک تصویر سے نسبت ہے جو وہ بناتا ہے. بات یہ ہے کہ تخلیق کا حسن قطع نظر اس کے کہ کیا تخلیق ہے اپنی ذات میں ایک مقام رکھتا ہے. ایک مصور جب بدصورت چیز بنا کر دکھانا چاہے تو اگر اس کے قلم سے کہیں خوبصورتی ظاہر ہو جائے تو مصور کا کمال نہیں ہوگا، اس کی غلطی اور اس کی خامی ہوگی. جب ایک بھیانک تصور کو ایک مصور ہو یا ایک لکھنے والا ہو اپنے قلم سے کاغذ پر اتارتا ہے تو جتنا بھیانک وہ تصور ہے بین ہی ویسا تصور کاغذ کے اوپر منقوش ہونا چاہیے، اس کاغذ پر نقش ہو جانا چاہیے. بس بھیانک تصور کو اگر پیش کرنا مقصد ہو اور وہ مقصد بعض اغراض کے پیش نظر ہوا کرتا ہے تو
تصویر کا بھیانک ہونا ایک لازمی بات ہے. اگر وہ بھیانک نہیں ہوگی تو مصور کا نقص ہوگا. اگر وہ مضمون بھیانک نہیں ہوگا تو ایک مصنف کا نقص ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے. بس جب وہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک چیز کو پیدا کرتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا بھیانک پن ظاہر ہونا ضروری ہے، تو لازم ہے کہ ویسے ہی بھیانک ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اس کا حسن اس کے بھیانک پن میں ہے، یعنی تخلیق کے بھیانک پن میں. حیرت انگیز طریق پر اس کو ہیبت ناک بنا دیا گیا ہے. اور جب آپ اس مضمون کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں تو عام مصنف اور عام مصور کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک اور حسن بھی دکھائی دیتا ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو تصور کرنا ہو، اسے پہچاننا ہو، تو کچھ علامتیں آفاقی ہیں، کچھ علامتیں ہیں جو تمہارے اندر اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں. بس اس پہلو سے جب ہم اس مضمون کو پر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلکش انداز میں اس پر روشنی پڑتی ہے، ایک معمہ حل ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر تخلیق اپنی ذات میں کامل ہے اور اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے مکمل ہے. باہر کی دیکھنے والی آنکھ اس کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اپنے نفس میں وہ جو مخلوق ہے وہ خود جانتی ہے، روزمرہ کے تجربے سے جانتی ہے کہ جیسی میں بنائی گئی ہوں اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر دی جائے تو میری تخلیق کا مقصد ہاتھ سے جاتا رہے گا، ناکام، باطل میں تبدیل ہو جائے گا، جھوٹ بن جائے گا. بس گوبر کا کیڑا بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو چاہے باہر سے دیکھتے ہوئے کتنی ہی اس میں بدی دکھائی دیتی ہو، بدصورتی دکھائی دیتی ہو، گند دکھائی دیتا ہو، کوئی گوبر کے کیڑے میں اس کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو خدا کی تخلیق میں نقص پیدا کر دے گا. ڈائناسور کتنے ہی بھیانک کیوں آپ کو دکھائی نہ دیں، مگر اس وقت ان کی بقا کے لیے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہی شکل ہے جو کام دے سکتی تھی. اس شکل میں کوئی تبدیلی ایسی کی جاتی جو ان کے دائرہ کار سے ان کو باہر لے جاتی. جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کا ایک دائرہ کھینچا گیا ہے، اس مقصد دائرے کے اندر نہ ان کو رہنے دیتی، ان کو باہر نکال دیتی تو وہ ان کی ہلاکت کا دن ہوتا. بس ایک یہ بھی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جب غور کرتے ہیں تو یہ جو بار مومن کے دل سے آواز اٹھتی ہے ما خلقت ھذا باطلا، اس سے یہ مضمون حل ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اندر ایک خاص مقصد لیے ہوئے ہے اور اس کی تخلیق اس مقصد کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی باطل کا پہلو نہیں ہے. تو وہ بھیانک ڈائناسور اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت دکھائی دیں گے اور بے اختیار دل سے وہی آواز اٹھے گی فتبارک اللہ واحسن الخالقین، کہ واہ سبحان اللہ کیسا عظیم خالق ہے. بدصورتی پہ بھی احسن کا لفظ اطلاق پائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک اپنی وحی لکھوایا کرتے تھے تو ایک ایسا مضمون آیا جس میں کائنات کے حسن کا مضمون تھا. اس وقت لکھنے والے کاتب کے دل سے بے اختیار یہ کلمہ بلند ہوا سبحان تبارک اللہ احسن الخالقین، واہ واہ اللہ کی ذات کیسی مبارک ہے، احسن الخالقین ہے. اور بین یہی وہی تھی جو بعد میں نازل ہو رہی تھی. وقت کی آواز یہ تھی، فطرت کی آواز تھی تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے دل سے بلند ہوئی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی ہے، یہی لکھو، تو اس کا ایمان لرز گیا، ٹھوکر کھا گیا اور بدبخت انسان مرتد ہو کر اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا. تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ فطرت سے بے اختیار ایک گواہی اٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جہاں بھی آپ غور کریں گے کیسی ہی بدصورت ہو، کیسی ہی بدزیب دکھائی دینے والی ہو،
تبارک اللہ احسن الخالقین کا کلمہ بے اختیار بے ساختہ دل سے اٹھے گا۔ ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں پیدا کرتا ہے اس کے بعض مقاصد اس وقت دکھائی نہیں دیتے، بعد میں دکھائی دیتے ہیں، اور بعض مقاصد موازنہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر بدصورتی نہ ہو تو حسن کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کے دو پولز ہیں، دو کنارے ہیں، اور ان دونوں کناروں کے بوجھ سے ایک نیا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنا بوجھ زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ ہر کنارے کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا وہ قریب اور مدغم ہوں گے اتنا ہی ان کی اہمیت آپس میں مدغم اور مبہم ہوتی چلی جائے گی۔ بس کسی مضمون کو نتھار کر پیش کرنا ہو تو دونوں طرف کے کناروں کے خسائل یا ان کے نقوش کو بڑی وضاحت کے ساتھ خوب نکھار کر پیش کرنا ہوگا۔ بس جہاں حسن ہے وہاں بدصورتی کے مضمون لازم ہے، جہاں رحم ہے وہاں ظلم کا مضمون بھی لازم ہے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے، پہلے میں کئی دفعہ اس کے کچھ حصوں پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ سر دست اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی باطل نہیں ہے، اور جس تخلیق کو آپ سب سے زیادہ بدصورت بھی سمجھتے ہوں اس تخلیق میں بھی بعض مخفی حسن ہیں جو اس مخلوق کو خود معلوم ہیں، وہ اس کی شاکلت میں داخل ہیں۔ وہ مخلوق سب سے بہتر جانتی ہے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، خالق نے جیسا بنایا ویسا ہی ٹھیک تھا۔ اور دوسرے بعض اس کے حسن ہیں جو موازنے سے ظاہر ہوتے ہیں، بعض حسن ہیں جو آج نہیں تو کل ظاہر ہوں گے، بعد کے زمانوں میں نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت ہی لمبا اور وسیع مضمون ہے، صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ یاد رکھیں کہ جہاں بدصورتی بھی ہے وہاں ایک پیغام ہے جو آپ کو ضرور ملتا ہے، اور ایک مقصد بدصورتی کا یہ بھی ہے کہ بدصورتی سے حسن کی طرف حرکت کریں۔ جہاں حسن کھینچتا ہے وہاں بدصورتی دھکا دیتی ہے، اور دھکا دینے والا جو مضمون ہے بدصورتی کا کہ بدصورتی جس کو شناخت ہو جائے بدصورتی کی اس کو اپنے سے دور کرتی ہے، یہ سبحان کے لفظ میں بیان ہوا ہے، اور جہاں جہاں خدا تعالیٰ کی سبحانیت کا ذکر ہے وہاں دراصل اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے، اور تبتل کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں حمد کا مضمون ہے وہاں ایک کشش ہے حسن کی جس کا بیان ہوتا ہے، جہاں سبحان کا مضمون ہے وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی بدیوں کے تصور ہیں، جو بھی خامیوں کے تصورات ہیں، ان تمام تصورات کے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس میں ادنا سا بھی کوئی خامی کا پہلو نہیں ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا جو میں آپ کے سامنے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ فرماتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ کی تسبیح کرو، ایک یہ مضمون ہے سبحان اللہ۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ کو ہمیشہ پاک پاؤ گے، تم خواہ صبح میں داخل ہو، شام میں داخل ہو رہے ہو یا صبح میں داخل ہو رہے ہو، تمہیں خدا تعالیٰ ہر نقص سے پاک دکھائی دے گا۔ شام میں داخل ہونے کے وقت کون کون سے ایسے نقائص ہیں جن کی طرف انسان کی توجہ پھرتی ہے؟ ایک تو روشنی کو آپ اندھیروں میں بدلتا ہوا دیکھتے ہیں، امن کو خوف میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بس یہ وہ مضامین ہیں، اور بہت سے مضامین ہیں جن کا دن کے رات میں داخل ہونے سے تعلق ہے۔ ان سب پہلوؤں سے آپ اللہ تعالیٰ کو ان سب پہلوؤں کی برائیوں سے آپ اللہ تعالیٰ کو پاک پائیں گے۔ بس خواہ تم دن سے رات میں داخل ہو رہے ہو یا رات سے دن میں داخل ہو رہے ہو، رات سے دن میں داخل ہونے میں رات کے تجارت بھی آ جاتے ہیں، رات کی بعض تکلیف دہ یادیں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر دن کا ایک دن کی محنت جو سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور کئی قسم کی مشکلات جن کا دن سے تعلق ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔
تو یہ وہ ایسا مضمون ہے جو ہر انسان کی سوچ کے مطابق نئے نئے واقعات میں ڈھل سکتا ہے، اور ان واقعات کے تعلق میں انسان اللہ تعالیٰ کو برائیوں سے پاک دیکھ سکتا ہے اگر دیکھنا چاہے تو۔ بس جب وقت بدل رہا ہو، حالات بدل رہے ہوں، تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کی تسبیح کا مضمون ضرور دل میں اٹھتا ہے، لیکن اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ صرف بدیوں سے پاک نہیں ہے، بدیوں سے پاک دیکھو گے تو تمہیں اس میں حمد دکھائی دینے لگے گی، جو ایک مثبت مضمون ہے۔ جو بدی نہیں ہے اس کے بدلے ایک بہت عظیم الشان حسن موجود ہے۔ محض بدیوں سے پاک قرار دینا کامل تعریف نہیں ہے، بلکہ ہر بدی جس سے کوئی چیز پاک ہوتی ہے اس کے مقابل پر اسے ایک خوبی اپنانی پڑے گی، ورنہ وہ وجود نامکمل رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جب کہتے ہیں کہ وہ شام کے وقت بھی تمہیں پاک دکھائی دے گا اور صبح کے وقت بھی پاک دکھائی دے گا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بدیوں سے پاک ہے، اس کے لیے تو حمد ہی حمد ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں خدا کی حمد کا مضمون دکھائی نہ دے رہا ہو۔ پھر پہلے مضمون کو شروع کرتے ہوئے فرماتا ہے وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ تم جب دوپہر کو آرام کرتے ہو، دوپہر میں داخل ہوتے ہو اس وقت بھی، اور وَعَشْنَا رات کے وقت بھی، جب تم دن سے شام میں داخل ہوتے ہو اس کے بعد رات آ جاتی ہے، تو عشین سے مراد وہ رات ہے، اور رات سے دن میں داخل ہوتے ہو تو پھر وہ دوپہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس جب تم رات میں داخل ہو کر رات گزار رہے ہوتے ہو، یا دن میں داخل ہونے کے بعد دن کے عروج تک پہنچتے ہو، بس اندھیروں کا بھی ایک عروج ہے جس کا عشین میں ذکر فرمایا گیا، روشنی کا بھی ایک عروج ہے جس کا تظہرون میں ذکر فرمایا گیا۔ ظہر کے وقت جب سورج سر پر چڑھتا ہے اور اس کے بعد بہت عرصے تک اس کی تمازت اپنی پوری قوت سے جلوہ دکھا رہی ہوتی ہے، فرمایا اس وقت بھی تم خدا کو ہر کمزوری، ہر برائی سے پاک دیکھو گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، زندوں کو مردہ بنا دیتا ہے۔ یخرج کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نکالتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ یہ مضمون یہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو کچھ تھوڑے سے خدشات کا پہلو اپنے سامنے رکھتا ہے، یعنی خدشات کا پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلے فرمایا وہ زندوں سے، یخرج الحی من المیت، مردوں سے زندے پیدا کر دیتا ہے۔ خوشخبری کی بات ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ مردوں سے زندہ پیدا ہوں گے، لیکن ساتھ ہی مان فرما دیا وہ یخرج المیت من الحی، وہ پھر زندوں سے مردے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک خوف کا مقام ہے، لیکن یہاں بات ٹھہر نہیں گئی، پھر فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے، یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون ظاہری طور پر تو ہمیں پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اس میں کسی سائنسدان کی گواہی کی ضرورت نہیں، ہر انسان دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ مردوں سے زندہ نکل رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ قوم کئی قسم کے مطالب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک نسل مر جاتی ہے اور دنیا سے تعلق کاٹ کر الگ ہو چکی ہوتی ہے، اس نسل کے بعد اس نسل کو زندہ رکھنے کے لیے انہی میں سے زندہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو دراصل ان کو زندگی بخش رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے مردے، پہلی نسل کے لوگ جو مر گئے، ان کے بعد آنے والی نسلیں دراصل انہی مردوں کی زندگی کا نشان بنتی ہیں۔
اور انہی کی زندگی کو جاری رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن پھر ان زندوں سے پھر مردے بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ نصیحت ہے کہ کسی چیز کو بقا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تم اگر آج زندہ ہو تو کل مر بھی جاؤ گے، اگر آج مری ہوئی قومیں ہو تو کل زندہ بھی ہو جاؤ گے۔ بس یہ مضمون ایک اور پہلو سے ہمارے سامنے کئی نصیحتیں لے کر آتا ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال اور عروج کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو ایک خاص قسم کی مردنی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے مقابل پر طاقتور قومیں ان پر سوار ہیں اور ان پر غالب آ چکی ہیں، ان کو یہ آیت پیغام دیتی ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ زندوں کو کچھ عرصہ زندگی کا موقع دیتا ہے اور ان کو آزماتا ہے، ان کو آزمائش کے دور سے گزارتا ہے، اور پھر وہ اس اکھاڑے سے نکل جاتے ہیں، ان کا دنگل ختم، ان کے بدلے پھر اور لوگ آیا کرتے ہیں۔ تو آج تم مردہ ہو تو کل زندہ بھی ہو سکتے ہو۔ آج جو زندہ ہیں اگر وہ اترائیں گے اور اس امتحان پر پورا نہیں اتریں گے تو وہ کل مر بھی سکتے ہیں، بلکہ ضرور مریں گے۔ تو یہ جو عرصہ حیات ہے اس کی آزمائشوں کا ذکر اس مضمون میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یاد رکھو یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ اور ان کا عدل نہ بدلنا ہے، جہاں تک انسان کا تعلق ہے تمہارے لیے یہ آخری بات نہیں ہے، تم پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور جب زندہ کیے جاؤ گے تو حساب کتاب کے لیے زندہ کیے جاؤ گے۔ تمہاری آزمائشوں کا امتحان، ایک جو دنیا میں آزمائشیں ہو رہی ہیں ان کی جزا یا سزا تمہیں مرنے کے بعد دی جائے گی، اس بات کو نہ بھولنا۔ تو دو قسم کے سزا اور جزا کے نظام ہمارے سامنے رکھ دیے، ایک وہ جو انسانی زندگی کے بدلتے ہوئے تغیرات، بدلتے ہوئے حالات اور قوموں کے تغیرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہی بہت سی قومیں ہیں جو کبھی اپنے عروج کی حالت میں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور انتہائی تکبر میں مبتلا تھیں، وہ پیوند خاک ہو گئیں اور ان کی عظمتیں مٹ گئیں، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ تاریخ کے صفحات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور بہت سی مردہ قومیں جن پر بعض غالب قومیں سوار تھیں اور یوں لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس حالت سے باہر نہیں نکل سکیں گی، وہ دنیا پر غالب آئیں اور ان پہلوں کے نشان مٹ گئے لیکن وہ باقی رہے۔ بس تاریخ عالم جو سبق دیتی ہے یہ سبق بھی اس آیات میں مذکور ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا کہ یہ عدلنے بدلنے کا مضمون اس دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، آخر تم پھر زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، تم گھیر گھار کے جوق خدا کی طرف لے جائے جاؤ گے، جس طرح ایک گڈریا اپنے گلے کو ہانک کر یا گھیر کر لے کے جاتا ہے اپنے اس مقام کی طرف جہاں اس کو لے جانا مقصود ہو، اسی طرح بالآخر تم اللہ کی طرف لوٹو گے۔ اس میں جو روحانی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مذہبوں کا بھی یہی حال ہے، بہت سے مذاہب انبیاء کے ذریعے زندہ کیے جاتے ہیں، مردوں سے وہ نکلتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کی حفاظت نہ کر سکیں تو بعد میں آنے والی نسلیں مر جاتی ہیں۔ یہ مضمون کمال کے ساتھ اس صورتحال پر بھی صادق آتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو انبیاء کو قبول کرتے ہیں اور ان سے زندگی پاتے ہیں وہ بحیثیت قوم خود نہیں مرا کرتے، ان کی وہ زندگی ویسی ہی ابدی ہے جیسا کہ فرمایا کہ زمین کو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد زندہ کر دے گا، اور اس زندگی کے بعد تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بس وہ ایک ابدی زندگی ہے۔ بس جہاں تک انبیاء کو قبول کرنے والی قوموں کا اور ان پہلی نسلوں کا تعلق ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر انبیاء کو قبول کیا،
ان کے لیے کوئی موت نہیں، لیکن بعد میں آنے والے مر جایا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ، بعض بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے مقدس وجود تھے، مگر بدقسمتی سے ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ایسی نسلوں نے ان کا ورثہ پایا جنہوں نے بد اعمال شروع کر دیے اور ان کی زندگی موت میں تبدیل ہو گئی۔ بس بعض قومیں زندگی کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک حق کو قبول کرتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے موت کی حالت میں سے نکل کر ایک حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں زندگی پاتی ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنا، ان کو بھی نہ مرنے دینا، لیکن یاد رکھنا کہ تم سے کوئی ابدی وعدہ ایسا نہیں ہے کہ تم زندگی پاؤ گے تو لازماً تمہاری آنے والی نسلیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس کے لیے یہ اصول یاد رکھنا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ بس تم ایسی زندگی اختیار کرو جیسے کہ ایک دنیا کو چھوڑ کر ایک روح دوسری دنیا کی طرف حرکت کر جاتی ہے، اور وہ زندگی جو عدلتی بدلتی ہے موت کے ساتھ، وہ ایک دائمی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ بس تمہارے لیے ہم نے اس دنیا میں یہ موقع پیدا کر دیا ہے کہ خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے موت کی حالتوں سے ابدی طور پر نکل جاؤ، اپنی نسلوں کو بھی نکالو اور خود ایسے نکلو کہ پھر کبھی دوبارہ موت کی طرف واپس لوٹ کر نہ جاؤ۔ یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، اور اسی تعلق سے میں نے اسے تبتل کے مضمون کے لیے چنا ہے۔ میں آج کل آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل ضروری ہے۔ تبتل کا مطلب ہے ایک حالت کو چھوڑ کر، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری حالت یا دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یہاں تک کہ پہلی جگہ سے رشتے ٹوٹ جائیں، تعلق ختم ہو جائیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کتنی دفعہ تم زندہ ہو اور مارے جاؤ، بالآخر تم نے چھوڑ دینا ہے اس دنیا کو، بالآخر تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، اور وہ تبتل جو بے اختیاری کا تبتل ہے وہ تو تمہیں اختیار کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس کے بغیر رہ سکے، لازماً بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو کر تمہیں خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن وہ تبتل جو تمہارے اختیار میں ہے، اگر وہ تم نے اختیار نہ کیا مرنے سے پہلے، تو تمہارا دل جن دنیا کی چیزوں میں اٹکا ہوا ہوگا وہی تو قیامت کے لیے تمہارے لیے جہنم کا موجب بن جائے گا، کیونکہ جس سے تعلق ہو، جتنا انسان اس سے دوری اختیار کرتا ہے اتنی تکلیف پہنچتی ہے، جس سے تعلق نہ ہو، جتنا اس کے قریب ہو اتنی ہی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں روزمرہ کی ہر انسان کی ملاقاتوں میں یہ بات آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہے، اگر پیارا تعلق والا ملتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ وہ اٹھ کے جائے، اور کوئی بور کرنے والا، کوئی کسی پہلو سے آپ کے لیے ناقابل قبول ہو، یا بعضوں کو بعض شخصیتوں سے الرجی ہوتی ہے، ایسا آدمی آ کے پاس بیٹھ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں بیچارہ کہہ رہا ہوتا، کوئی ظاہری تکلیف نہیں دے رہا ہوتا، بعض دفعہ وہ آپ کی روٹی بھی نہیں کھاتا، آپ کے لیے کچھ لے کے بھی آتا ہے، لیکن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو اچھا وہ شکر ہے آخر نجات ملی، پٹھے توڑ دیے تھے اس نے۔ تو وہ لوگ جو یہاں تبتل اختیار نہیں کرتے، ان کے اس دنیا میں پٹھے ٹوٹیں گے، وہاں جو وجود دکھائی دیں گے ان سے کبھی اس دنیا میں تعلق پیدا نہیں ہوا، اور تعلق اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ دنیا کے وجودوں سے تعلق قائم رکھا آخر وقت تک، ایسا تعلق کہ جس کے ٹوٹنے سے ایک روحانی عذاب پیدا ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں جان دی کہ تبتل نہیں ہو سکا تھا۔ ایسی صورت میں اگلی دنیا جہنم ہی جہنم ہے، لیکن میں اس طرح کی نہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جہنم کی شکل ایسی ہے جس کا ہم حقیقت میں تصور نہیں کر سکتے۔ آج جو ہم چیزیں ایک جذبات اور کیفیات کی صورت میں سوچ رہے ہیں، یہ اگلی دنیا میں موجودات بن جائیں گی، ان کو ظاہری جسم عطا کر دیے جائیں گے،
اور اس صورت میں ان کے عذاب دینے کی طاقت بہت بڑھ چکی ہوگی. اور یہ وہ مضمون ہے جو آیت بیان کر کے وارننگ دیتی ہے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں ہم لازماً یہاں سے نکال دیں گے، اس دنیا کو تم چھوڑ دو گے، اس لیے روحانی طور پر اس سے نکلنے کی تیاری کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے وہ یہی مردے تھے جو روحانی طور پر مردہ تھے. ان کو بھی ایک موت کی حالت سے نکال کر ایک زندگی کی حالت میں داخل فرمایا گیا. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ہاں میں جواب دو، لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے. خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے. ایمان لانے والے تو پہلے ہی زندہ ہو چکے ہیں، پھر اس نئی زندگی سے کیا مراد ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تبتل مراد ہے. ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی پہلی صلاحیت عطا ہوئی ہے، مگر ابھی دنیا سے تبتل نہیں ہوا. اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر شخص اپنے نفس پر غور کر کے جانچ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. ہر انسان صاحب تجربہ ہے. ہم سب جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید بیعت کر چکے ہیں، آپ پر دوبارہ اور حقیقی اور گہرا ایمان لے آئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم تبتل کی مختلف حالتوں پر ہیں. ہم میں سے بہت سے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود اس آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے جو زندگی کی آواز ہے، اور وہ زندگی ایک قسم کی موت کو چاہتی ہے. مردوں سے نکل کر زندگی میں آنا مردہ حالت پر موت وارد کرنے کے مترادف ہے، اور ویسی ہی تکلیف دہ چیز ہے جیسے زندگی سے موت میں داخل ہونا. لیکن زاویہ نظر بدل جاتا ہے. جس طرح ایک زندہ کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ وہ موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھے اور اپنے طرف بڑھتا ہوا اپنی طرف آتے ہوا محسوس کرے، پتا ہو کہ اب میں جانے والا ہوں. ایسی حالت میں انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو مردے ہیں جب ان کو موت سے زندگی کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. بڑی مصیبت ہے زندگی کا جواب ہاں میں دینا. اب یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں ان کو زندگی بخشنا چاہتے ہیں اور زندگی کی راہوں کی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کو ہاں میں جواب دو، لبیک کہو اس کی آواز پر. لیکن جب لبیک کے موقع آتے ہیں تو ہم اپنے اندر کتنی کمزوریاں پاتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ہمارا تبتل نہیں ہوا، ہم رسوں سے بندھے ہوئے ہیں. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے دقت محسوس کی جائے یا لبیک نہ کہی جائے، ایسی مجبوری ہو جائے یا بہت زور لگانا پڑے اور بڑی مصیبت سے قربانی کر کے لبیک کہنا پڑے، اس موقع پر آپ اپنی جانچ بہترین طور پر کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کا تبتل ہوا ہے اور کتنا ہونا باقی ہے. جس جس اندھیرے سے آپ کو روشنی کی طرف بلایا جاتا ہے اس اندھیرے نے آپ کے قدم تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ مضمون ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے. اگر قدم تھامے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے ہاں میں جواب دینا، خدا اور رسول کی آواز کا ہاں میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی طرف بلا رہا ہے. بس
جس طرح زندے کا مرنا مشکل ہے اس طرح مرے ہوئے کا جینا بھی تو مشکل ہے، کیونکہ مشکل صرف انقطاع میں ہے، ساری بات یعنی سارا راز مشکل کا انقطاع میں ہے۔ ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جتنا اس حالت پر پڑے ہوئے آپ کی جڑیں اس میں قائم ہو چکی ہوں گی اور آپ اس کے ساتھ پیوستہ اور وابستہ ہو چکے ہوں گے، اتنا ہی آپ کے لیے جگہ تبدیل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ تبدل ہی کا مضمون اس رنگ میں بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہاں میں جواب دینا ورنہ تم مرے رہو گے، خالی ایمان تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تمہارے ہی نیتیں جو کچھ بھی ہوں کئی قسم کے تم اپنے لیے بہانے تراش لیا کرو گے، اس بات کا تو میں جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ مشکل ہے، فلاں بات کا اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ مشکل ہے، آج میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، کل کوشش کروں گا۔ ہزار قسم کے بہانے نفس ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھنا جب خدا اور خدا کے رسول تمہیں بلاتے ہیں تو تمہاری نیتوں کے بیچ میں خدا بیٹھا ہوا ہے۔ کیسا حیرت انگیز نقشہ کھینچا گیا، یحول بین المرء و قلبہ، انسان کی ذات اور اس کے قلب کے درمیان میں خدا ہے۔ حالانکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب کے قریب ترین ہے، یہاں قلب سے مراد وہ نیتوں کی آخری نیتوں کی آماجگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے بہتر تمہیں جانتا ہے، اور جو بھی سوچو گے، جو بھی تمہارا دل تمہیں پیغام بھیجے گا اور وہ عذر بن کر تمہاری زبانوں سے نکلے گا، ایک سینسر بیچ میں ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ پتہ کر لے گا کہ اصل بات کیا تھی، دل سے کیا اٹھا تھا اور زبان سے کیا نکلا ہے۔ اس کا ایک عظیم شان سینسر کا نظام ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ اور پھر وہی بات فرمائی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بس اس آیت میں جو تخرجون کہہ کر زمین سے نکالے جاؤ گے اور پھر خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے فرمایا، اس کو یہاں یوں بیان فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نے آخر وہیں چلے جانا۔ اس لیے اس سے پہلے جن بدیوں سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہو علیحدگی اختیار کر لو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اسی میں لگا رہے۔ اس جہان کی جس قدر چیزیں ہیں، بیوی، بچے، احباب، رشتہ دار، مال و دولت اور ہر قسم کے املاک، ان کا تعلق اسی جہان تک ہے۔ اس جہان کو چھوڑنے کے ساتھ ہی یہ سارے تعلقات قطع ہو جاتے ہیں۔ وہ مضمون جو میں ان آیات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، یہ وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس جہان کو چھوڑنے کے ساتھ ہی سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ہے اور اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ بس جس جہان میں جا رہے ہیں وہ خلاؤں کا جہان نہ نکلے، یہ نہ ہو کہ یہاں سے کچھ بھی اس جہان والے سے تعلق کی صورت میں ساتھ لے کر نہ جائیں۔ ایک جگہ سے تعلق کاٹا جائے اور دوسری جگہ تعلق قائم نہ ہو تو یہ بربادی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں اتنا کیوں نہیں سوچتے؟ زیادہ سے زیادہ پیارے لوگ، تمہارے بچے، تمہارے اقربا، تم سے محبت کرنے والے، تمہارے محبوب، تمہاری دولتیں، یہ ساری کی ساری ایک دن لازماً یہیں رہ جائیں، ایک ذرہ بھی ان کا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ لیکن ایک وجود ہے جو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، اس سے اگر یہاں تم نے تعلق قائم کر لیا تو وہاں وہ کام آئے گا، وہاں تنہائی محسوس نہیں کرو گے، اور جتنا تعلق یہاں قائم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے وہاں دل جمی کے سامان ہوں گے، اور دل لگانے کے لیے خدا تعالیٰ تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں ظاہر فرمائے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی تصور نہ کرنے کا مضمون دوسری جگہ بیان ہوا ہے، اس کو میں نے یہاں داخل کیا ہے کیونکہ اس موقع کے لیے ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر خدا سے تمہارا تعلق قائم ہو گیا
تو پھر اس دنیا میں جو تعلق قائم ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ لذیذ بن کر ظاہر ہوگا جو اس دنیا میں تم چکھ چکے ہو. بظاہر یہی کہو گے کہ ہم نے پہلے بھی چکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تم نہیں جانتے، یہ تو بالکل اور چیزیں ہیں، ویسی ہیں، ملتی جلتی ہیں، لیکن اپنی کیفیت اور کمیت اور لذتوں کے لحاظ سے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں خدا سے تعلق کا مضمون بیان فرمایا وہاں پہلے دنیا سے عدم تعلق کا مضمون بیان کیا ہے، اور اسی کا نام تبتل اللہ ہے، کیونکہ ایک تعلق کے ہوتے ہوئے دوسرا تعلق ہو نہیں سکتا. ہر معاملے میں موازنہ ہوتا ہے. ایک طرف سے دوسری طرف کے لیے حرکت کرنے کے لیے لازم ہے کہ دوسری طرف کا تعلق غالب آ جائے اور ایک طرف کا تعلق مغلوب ہو جائے. یہ قانون قدرت ہے جس میں کسی انسان کے اندر طاقت ہی نہیں کہ تبدیلی پیدا کر سکے. اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے مقابل پر جو چیز آئے گی اور روکے گی اس تعلق کی راہ میں حائل ہوگی، یعنی اس سے ویسی نفرت پیدا ہوگی. نصیحت کرنے والے نصیحتیں لاکھ کریں، اگر ایک انسان کو کسی سے محبت ہے اور نہ سے اس محبت کی راہ میں حائل ہوتا ہے تو عام حالات میں نصیحت کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی اچھی بات کی. لیکن اگر وہ آپ کی محبت کی راہ میں حائل ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسی نفرت سے دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس بدبخت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میرے تعلقات کے معاملات میں دخل دے. بس تبتل دوسرے تعلق کے لیے ضروری ہے، اور جتنا وہ تعلق بڑھے گا اتنا تبتل آسان ہو جائے گا. جتنا تبتل زیادہ ہوگا اتنا دوسرے تعلق کے قائم ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہوتے چلے جائیں گے. بس اس پہلو سے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ہم روزانہ اپنا امتحان بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے اندر وہ آئینے موجود ہیں جن میں ہم روزانہ ہماری جو شکل بن رہی ہے وہ دکھائی دے سکتی ہے اگر ذرا سی ہوش پیدا کر لیں. خدا سے ملے کہ نہیں ملے یہ مضمون اگر مبہم رہے گا تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن سبحان اللہ کے مضمون نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تو بڑا آسان مضمون ہے. اگر تم بدیوں سے متنفر ہو رہے ہو تو تم لازماً تبتل اختیار کر رہے ہو. اگر بدیوں سے تمہاری محبت بڑھ رہی ہے تو لازماً تم اللہ سے غیر اللہ کی طرف جا رہے ہو. اور روزانہ ہم اپنی بدیوں کو جانچتے پہچانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اور وہی اندھیرے ہیں جہاں سے نکل کر اگر ہم دوسری طرف حرکت کریں گے تو اندھیروں کے مقابل پر خدا ہی کی ذات ہے ہر طرف. ان معنوں میں وہ محیط ہے. کسی بھی اندھیرے سے آپ نکلیں گے تو خدا کی ذات نظر آئے گی کیونکہ روشنی ہے. اندھیرے سے نکلنے کا مضمون یہ ہے کہ روشنی کی طرف جائیں. بس ان معنوں میں تبتل کے مضمون کو سمجھ کر اپنی ذات پر چسپاں کریں، اپنی بدیوں کو روزانہ دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں. نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، سستی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی غور کریں تو پتہ چلے گا کہ تبتل نہیں ہوا. نماز کے مقابل پر ایک چیز زیادہ پسندیدہ ہے اور اس پسندیدہ چیز کو چھوڑا نہیں جاتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس سے برعکس تھی. آپ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ جب نماز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں جاتے تھے تو دل نماز میں اٹکا ہوا ہوتا تھا. ہم عام انسان ایسے ہیں کہ خواہ عبادت کے کسی مقام پر بھی ہوں، ہم میں ضرور ایسے مواقع آتے ہیں ہماری ذات میں، ہمارے مشاہدے میں، کہ نماز خدا کے حضور ادا کر رہے ہیں اور دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے اور بار بار خیالات کو کھینچ کر اس طرف لے کے جاتا ہے. تو تبتل ہوا نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ پہلے جو دنیا کے دھندے ہیں ان سے چھٹکارا نصیب ہوگا تو پھر اللہ کے دھندوں سے تعلق پیدا ہوگا. بس ایک مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن یہ ایسی مثال ہے جس پر اگر آپ غور کریں تو ایسی بکثرت مثالیں آپ اپنی زندگی میں وارد ہوتی روزمرہ دیکھیں گے اور اپنی حالت کو خوب پہچان سکتے ہیں آسانی کے ساتھ.
کسی باہر سے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ آ کے شناخت کرے. آپ کے دل میں آپ کا ایک آئینہ ہے جو آپ کی تصویر دکھا رہا ہے، اور اگر آپ نے اس تصویر کی طرف توجہ نہ کی تو وہ نقش پکے ہوتے چلے جائیں گے. یہ وہ خطرہ ہے جس سے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا شخص جو تصویریں دیکھ رہا ہے اور اپنے داغوں کو پہچانتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان داغوں سے نجات پائے، وہ اگر نامکمل حالت میں بھی مر گیا تو اس کی ہجرت خدا کی طرف ہو رہی ہوگی اور اس کے لیے امن کا پیغام ہے. لیکن ایک شخص جو داغوں کو دیکھتا ہے اس کو فکر پیدا نہیں ہوتی، اس کے داغ ضرور بڑھتے ہیں. اگر وہ اپنے گھر میں گند دیکھتا ہے اور گند دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو کچھ دنوں کے بعد وہ گھر گند کا انبار بن جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر اس گھر میں لگ جاتے ہیں. تو مسلسل نگہداشت کرنا، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور پیش نظر رکھنا اور ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کرتے چلے جانا جو بدیوں کے داغ ہیں، یہ تبتل ہے. اور ہر کمزوری کے مقابل پر آپ کو ایک حمد کا مضمون بھی دکھائی دینے لگے گا. اگر کمزوری سے نکلیں گے تو دکھائی دے گا، ورنہ نہیں دکھائی دے گا. اکثر انسانوں کی کمزوری کی حالت ان کی ذات میں ایک حمد کی حالت بنی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز سے محبت ہے اس کی تعریف ہے تو دل میں تو محبت ہے. حمد کا مضمون بھی دیکھیں کتنا بدل جاتا ہے. آپ ایک بدیوں میں مبتلا شخص کی حمد کو پہچانیں گے تو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ ہیں جن کو ڈرگ سے محبت ہے اور ڈرگ کی حمد کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہلاکت ہے، لیکن دل میں ایک بگڑا ہوا حمد کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے. بس دل میں سچا حمد کا مضمون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلے حقیقی تبتل نہ ہو جائے اور بدی کی پہچان نہ ہو جائے. بس بدیوں کی پہچان کریں اور بدیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، ایک جہاد شروع کر دیں، کوشش کریں، اور بالآخر وہ کیسے کامیابی ہوگی اس کا انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا. ابھی بہت سی اور باتیں آپ کے سامنے رکھنے والی ہیں. کچھ مثالیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیش کر کے آپ کو بتانا ہے کہ جب تبتل ہو تو پھر کیا ہوا کرتا ہے. اور امید ہے انشاءاللہ ان حوالوں سے جماعت کو پہلے سے زیادہ گہرا اور حقیقی عرفان نصیب ہوگا. اس کے بعد پھر حمد کا مضمون شروع ہوگا، ذکر الہی کا مضمون. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کس عمدگی کے ساتھ ترتیب دی ہے اس مضمون کو. فرمایا توحید خالص کے بغیر تمہیں تبتل کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی. توحید کے سہارے تبتل ہوگا. جب تبتل ہوگا تو کس طرف؟ حمد الہی کی طرف. اور حمد الہی ذکر پیدا کرتی ہے، اور جتنا حمد کا شعور بڑھتا ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے. جسے محبت ہو لوگ اس کے تذکروں میں ہی مزے لیتے رہتے ہیں. اسی کا نام یاد کی لذتیں ہیں. ایک مہجور انسان جو ہجر میں مبتلا ہے، اپنے محبوب سے دور ہے، اس کا ذکر اس کی یاد بن جاتا ہے، اور جہاں ہم خیال بیٹھتے ہیں وہ ان کے تذکرے پھر کیا کرتے ہیں. بس لازماً تبتل بالآخر ذکر میں تبدیل ہوگا. اور ذکر کیا ہے انشاءاللہ اس مضمون پر اس کے بعد روشنی ڈالوں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر